آخر کار لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے۔ مجاہدین تو بجلی بنی ہوئی تھی، وہ شہادت کے جذبے سے چور ہو کر لڑ رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ اپنی جانیں نچھاور کر کے اسلام کا بول بالا کر دیں۔ وہ دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے گھستے چلے گئے۔ آتش پرست فارسیوں کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ ہر مجاہد قہر بنا ہوا تھا۔ رستم نے یہ دیکھا تو ہاتھی آگے کرنے کا حکم دیا۔ ہاتھی چنگاڑیں مارتے اسلامی لشکر میں آگے۔ انہیں دیکھ کر مجاہدین گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ہاتھیوں پر سوار فوجی تیر، نیزے اور برچھیاں برسانے لگے۔ تب مجاہدین نے جرأت کا وہ مظاہرہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا۔ وہ گھوڑوں سے اتر آئے اور پیدل ہاتھیوں پر حملہ کرنے لگے۔ مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جا کر ان کی ٹانگوں پر وار کرتے تھے، مگر ہاتھیوں پر سوار فوجی تیروں کا مینہ برسا رہے تھے۔ مجاہدوں نے بھی ہاتھیوں پر تیر برسانا شروع کر دیے، جس سے ان پر سوار فوجی ہلاک ہونے لگے۔ بعض تیر ہاتھیوں کی آنکھ میں لگے تو انہوں نے اندھا دھند ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا اور اپنی ہی لشکر میں تباہی پھیلانا لگے۔ جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اسے قدموں تلے کچل دیتے، یا سونڈ میں لپیٹ کر دیتے یا مارتے۔ لڑتے لڑتے رات سر پر آ گئی۔ دونوں فوجیں لڑائی بند کر کے اپنے اپنے علاقے میں واپس آ گئی۔ لڑائی اگلے دن تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس وقت اللہ کی مدد آ پہنچی۔ یہ 6,000 کا لشکر تھا جو شام کے ہم محاذ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے پہنچا تھا۔ ان کا سالار کعب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس لشکر کے آنے سے پہلے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اگلے دن پھر مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمان نعرہ تکبیر لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ہر مجاہد جان کی بازی لگائے ہوئی تھا۔ وہ اس تیزی اور قہر و غضب سے تلوار چلا رہے تھے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ آتش پرست فارسیوں کے لیے تو جان بچانا مشکل ہو گئی۔ یہاں ہم آپ کو میدان جنگ سے نکال کر ایک مجاہد کے پاس لے چلتے ہیں، دیکھیں کہ راہ خدا میں لڑنے کے لیے وہ کس قدر بےتاب ہے۔ یہ حضرت ابو ماجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک غلطی پر یہ سزا دی کہ ان کے پاؤں میں بینڈیاں ڈال کر انہیں قید کر رکھا تھا۔ وہ قید خانے سے اپنے مسلمان بھائیوں کو لڑتے دیکھ کر بے قرار ہو رہے تھے۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ اڑ کر میدان جنگ میں پہنچ جاتے۔ اس دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ ادھر آئیں تو حضرت ابو ماجن ان کے سامنے گڑ گڑا کر بولے، اے سپہ سالار کی بیوی، میری بینڈیاں کھول دے تاکہ میں وہ فرض پورا کر سکوں جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔